بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میاں نواز شریف صاحب نے تیسری دفعہ سیاسی شادی میں ناکامی کے بعد پھر سے مزاحمت کا اور نظریاتی ہونے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن وہ آگ سے کھیل رہے ہیں اور اب بہت دیر ہو چکی ہے، ٹرین گزر چکی ہے، لیکن لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو یہ احساس ہے کہ اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے، اور پھر سے انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ ٹاسک دے دیا ہے کہ ایک کے بعد ایک شخص سامنے آ رہا ہے۔ میاں نواز شریف کے قریبی لوگ جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ پر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں، اور اب وہ مزاحمت کی سیاست، اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ آپ دیکھیے اب اس میں سینیٹر عفنان اللہ بھی شامل ہو گئے ہیں۔ سینیٹر عفنان اللہ مشاہد اللہ کے بیٹے ہیں، سینیٹر بھی ہیں، اور یہ بھی اس کیٹیگری میں شامل ہیں جن کو اب یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ آپ نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا ہے۔ اب یہ خود الیکشن جہاں جیتے یا جتوائے گئے انہی پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ اب عفنان اللہ بھی اسی کیٹیگری میں آ گئے ہیں جہاں میاں جاوید لطیف کئی دنوں سے لگے ہوئے ہیں، رانا ثناء اللہ ان کے بعد آ گئے، خواجہ آصف بھی اس میں شامل ہیں، اب مصدق ملک نے بھی کہہ دیا کہ جی سب کو 2024 کے الیکشنز پر اعتراض ہے، یعنی ان کو جتوایا گیا، اب یہ خود ہی اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ اور باقاعدہ ARY پر اینکر نے یہ سوال کیا کہ جی آپ کیا بات کر رہے ہیں عفنان اللہ صاحب، جب عفنان اللہ نے کہا کہ جی میاں جاوید لطیف سینئر لیڈر ہیں اور ان کی باتوں میں وزن ہے، اور یہ صرف میاں جاوید لطیف نہیں بلکہ اور بھی لوگ ہیں لیڈرشپ میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ آگے پیچھے کیے گئے الیکشنز۔ تو اینکر نے پوچھا کہ آگے پیچھے کا کیا مطلب ہے، آپ تو جیتے ہیں، آپ نہیں سمجھتے آپ جیتے ہیں؟ تو آگے سے کہتے ہیں نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ چیزیں آگے پیچھے ہوئی ہیں جو بس میں راز ہیں ابھی نہیں بتا سکتا۔ انہوں نے کہا بتائیں نا کیا ہوا ہے، آپ کو کہاں جتوایا گیا؟ جاوید لطیف کہتے ہیں جی آگے پیچھے ہوا۔ وہ کیا آگے پیچھے ہوا؟ کہاں آپ کو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جیتے تھے جتوایا گیا، یا کہیں اگر آپ سمجھتے ہیں اعتراض ہے کہ آپ کو ہروایا گیا ہے، کچھ پک اینڈ چوز ہوا ہے، تو کہاں ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی راز ہے، ابھی نہیں ہم بتائیں گے، ابھی نہیں، وقت آئے گا بتائیں گے۔ اب دیکھیے جہاں یہ ہارے ہیں اس پر تو رانا ثناء اللہ کہتے ہیں جی بالکل ہم جینون ہارے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے، یہ رانا ثناء اللہ کے الفاظ ہیں کہ جی کچھ لوگوں کو یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ ہمیں جتوایا کیوں نہیں گیا۔ اب یہ خود یعنی جن کو جتوایا گیا وہ کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں، الیکشن پہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ مصدق ملک تک کہہ رہے ہیں کہ جی ان الیکشنز پر تو سب کو اعتراض ہے، تو ہمیں دیکھنا ہوگا، میکنزم بنانا ہوگا۔ یہ معاملہ ہوا کیا ہے، اتنی خرابی کہاں ہوگی کہ جیت کر بھی جتوائے گئے اس کے باوجود الیکشنز پر سوال اٹھا رہے ہیں، اس کے باوجود اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملہ گڑبڑ کہاں سے ہوا، اور میاں نواز شریف کو یہ اس آگ سے کھیلنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے، کیوں وہ اس طرف آئے ہیں، جبکہ ان کو پتا ہے کہ عوامی حمایت ان کے ساتھ نہیں ہے، وہ عمران خان نہیں ہے، وہ جیل میں نہیں رہ سکتے، اور ان کے پاس اس طرح اسٹریٹ پاور بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کئی دفعہ لڑائی مول لے کر دیکھا، اور پھر اس کے بعد ان کو ہر دفعہ ملک سے بھاگنا پڑا اور ہر دفعہ ڈیل کر کے ملک میں آنا پڑا، اور یہ جو سیاسی شادی انہوں نے کی ہر دفعہ ان کو اور زیادہ اس میں سمجھے کہ وہ کچھ بھی کہیں کہ ڈیل میں زیادہ کچھ دینا پڑا، حتیٰ کہ پیپلز پارٹی کو ساتھ ملانا پڑا۔ میاں نواز شریف صاحب کو اب یہ بتایا جا رہا ہے، وہ دیکھ بھی چکے ہیں کہ میاں صاحب بڑا نقصان ہو گیا۔ پچھلے 2 سال میں آپ دیکھیے کہ ہم نیچے سے نیچے جا رہے ہیں، بربادی ہو رہی ہے، یہی تو وقت تھا مزاحمت کا، یہی تو وقت تھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا، یہی تو وقت تھا ہمیں نظریاتی ہونے کا، تو ہم تو فارغ ہو گئے ہیں۔ اب تو وہ علاقے جو ہمارے گڑھ ہوتے تھے وہ نہیں ہم جیت سکتے۔ میاں نواز شریف صاحب خود اب ہار گئے ہیں، تو اب بات سوچیے نا کیا ہو گیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہار گئے، یعنی دونوں سیٹیں ہار گئے، پھر مریم صاحبہ ہار گئیں، کوئی نہیں جیتا خاندان میں، زبردستی جتوائے گئے۔ تو جب یہ خود ہار گئے ہیں تو باقی کیا ہے؟ اور اب ٹریبونلز میں بھی معاملات اٹھ سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں۔ خواجہ آصف کو دیکھیے، انہوں نے جناب جنرل فیض اور جنرل باجوہ پر تنقید شروع کر دی کہ جی مجھے دھمکی دے رہے ہیں اور میں کھڑا ہوں، ان کو بلانا چاہیے، قرارداد لائیں گے۔ ان کا الگ مسئلہ یہ بھی ہے کہ نظریاتی اس لیے بھی ہو رہے ہیں کہ جی وہ ریحانہ ڈار والا معاملہ، ان سے وہ بدترین شکست ان کو ملی ہے، تو کل کو کچھ بھی ہو، دوبارہ کھلے کیسز، تو ہم کہہ سکیں میں تو نظریاتی ہو گیا تھا، میں تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا، اس لیے مجھے ہروا دیا گیا۔ جو بات میاں جاوید لطیف کر رہے ہیں جی پک اینڈ چوز کیا کیونکہ ہم اس طرح سے، یا رانا ثناء اللہ تھے۔ اب ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ پچھلے 2 سال میں ان کی سیاست ہوگی ختم، اور انہوں نے بڑے غلط فیصلے کیے ہیں، بڑی غلط ڈیلز لی ہیں۔ اس وقت ان کو لگ رہا تھا کہ اچھا واپسی کا راستہ یہی ہے، ڈیل کر لو اور جناب وزیر اعظم بھی بن جائیں گے، کابینہ مل جائے گی، نواز شریف پھر وزیر اعظم بنے گا، اور ہمارا خاندان پھر حکمرانی کرے گا، مزے ہوں گے، اور ہمیں جناب میجورٹی دلوائی جائے گی، ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کو ساتھ ملا لیں گے، اور جناب عمران خان کا جو ہے نا وہ سیاسی طور پر بالکل فارغ کر دیا جائے گا، جو رانا ثناء اللہ کہتے ہیں سیاسی وجود ان کا جی ختم ہونا چاہیے۔ اب تھوڑی اور باتیں کر رہے ہیں کہ جی جیل میں عمران خان، ہم نے سلطوں پر اعتراض نہیں کیا، فلاں نہیں کیا، میں نے شہریار آفریدی کے لیے بھی پوچھا کہ کیا ہونا چاہیے، میں جیل جانے کو بھی تیار ہوں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے اب کہا ہے کہ جی میں تو جیل کے لیے ہر وقت تیار ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ ہوا یہ کہ جناب میاں نواز شریف صاحب کی خواہش تو یہ تھی، تو اسی لیے وہ آئے، ساری چیزیں طے تھیں، ایسے ہی انہوں نے الیکشن سے پہلے کہا کہ جی نواز شریف وزیر اعظم، سب کچھ اس طرح سے تھا،
لیکن ڈیل خراب کہاں ہوئی کہ جب یہ ووٹ ہی نہیں لے سکے. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نہیں ہوگا, جیل میں ہوگا, نااہل ہوگا, اس کی پارٹی ٹوٹ جائے گی, بالکل سب کچھ ختم ہوا ہوگا, سارے اس کے بلے کا نشان نہیں ہوگا. پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ جناب کسی کے پاس انتخابی نشان نہ ہو اور وہ الیکشن جیت سکے. کبھی چینا ہی نہیں گیا, کیونکہ اتنا کچھ ہو گیا تھا, نہ وہ کیمپین کر سکتے ہیں, بندے گرفتار ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. تو یہی کچھ کافی تھا ان کا خیال ہے کہ اس کے بعد تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی جماعت جو ہے پاکستان میں اچھا پرفارم کر سکے. لیکن لوگ نکلے, انہوں نے ووٹ ڈال دیا, بلے کا نشان نہ ہونے کے باوجود پوچھ کے جس طرح بھی کر کے انہوں نے کر دیا. تو وہ ایک انقلاب سا تھا. وہاں سے جناب سارا جو پلان تھا وہ چوپٹ ہو گیا, ورنہ تو بڑا صحیح چل رہا تھا. اب ہوا یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے کیوں نہیں وزیر اعظم بنایا گیا, تو یہ ساگدار کو ان کر رہے ہیں, وہاں سے لڑائی بن گئی ہے کہ اپنی شرائط بنوا رہے ہیں. دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی اوقات ہے اس طرح کرنے کی. آپ تو 15-20 سیٹیں نہیں جیت رہے تھے, ہم نے سارا کچھ کیا, سارا کچھ مینیج یہ کیا, آپ کے کیسز ہم نے ختم کروائے, آپ کو لا کر وی پروٹوکول دیا, ایک ایک سہولت آپ کو دی. اب آپ ہمارے سامنے کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں کہ جی وہی ساگدار کو بھی رکھنا ہے, اس کو بھی جناب یہ چیزیں کرنی ہیں, افسر بھی ہماری مرضی کے چلیں گے, سارا کچھ ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا. یہاں تو محسن نقوی ہوں گے, انوار اللہ کاکڑ ہوں گے, فیصل واڈا ہوں گے. تو اب ان کو جناب وہ اعتراض ہلکا پھلکا کر رہے ہیں, جس طرح خواجہ سے کہتے ہیں جی مارتے بھی ہیں, رونے بھی نہیں دیتے. تو اب رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں جی کہ جی وہ محسن نقوی شکر کریں وزیر اعظم نہیں بن رہے, ان کی خواہش ہو تو وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں وہ. پھر یہ کہ ہم تو گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ وہ آنکھیں نہ دکھائیں شہباز شریف کو, یہ باتیں. تو یہ طریقے سے اب اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ سارا کچھ تو ان کے پاس ہے, ہم تو ہارے ہوئے تھے, ہمیں تو جتوا دیا گیا ہے, ہم تو چاہتے نہیں تھے. یہ اب کہہ رہے ہیں میاں جاوید لطیف کہہ رہے ہیں جی ہم تو حکومت لینا نہیں چاہتے تھے, نہ شہباز شریف لینا چاہتے تھے, نواز شریف لینا چاہتے تھے. تو پھر سوال ہوا پھر کیوں لی, کس نے دلوائی؟ وہ جی وہی جو فیصلہ کرتے ہیں, وہی جو دلواتے ہیں, انہوں نے یہ کیا. تو بھئی آپ نہ لیتے. اب ان سے حکومت چل نہیں رہی. ان کو جو فیصلے لینے ہیں IMF وغیرہ والے, اس کے بعد ان کو پتہ ہے کہ ووٹ بینک پہلے نہیں ہے, ہو تو چلے کم ہوگا, وہ پہلے کم ہو چکا ہے, وہ تو ختم ہوتا چلا جائے گا. پچھلے 2 سال کا تسلسل ہے. ان کا گراف نیچے سے نیچے, عمران خان کا گراف اوپر سے اوپر جاتا چلا جا رہا ہے. اور جس طرح فہد حسین صاحب نے تجزیہ کیا کہ عمران خان جتنا عرصہ جیل میں گزارے ہیں ان کا قد چھوٹا تو نہیں ہو رہا, بڑا ہی ہو رہا ہے. اور نواز شریف صاحب کے بارے میں تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان کا سیاسی قد کم نہیں ہوا, ان کا سیاسی قد ختم ہو گیا ہے. تو اس کو ریوائیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کہ اچھا نہیں یہ ٹھیک ہے, ہم جب اب وقت آ گیا مزاحمت کریں, کیا کر لیں گے, کیسز ہمارے ختم ہو چکے ہیں, سارا کچھ بالکل ختم ہو چکا ہوا ہے. گورنمنٹ چلو وفاق کی جائے گی بھی تو پنجاب گورنمنٹ تو ہمارے پاس رہے گی, مریم کا تو معاملہ چلتا رہے گا نا, خیر ہے. نہیں جناب, جب یہ چیزیں بدلتی ہیں تو سب کچھ تلپٹ ہو سکتا ہے, کچھ بھی نہیں بچے گا, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جس طرف جا رہے ہیں یہ آگ سے کھیل رہے ہیں. ان کے پاس وہ سورسز نہیں ہیں, ان کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہے, ان کے پاس عوامی طاقت نہیں ہے, ان کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے. یہ سمجھ رہے ہیں وہ عمران خان اس طرح مقبول ہو گیا, اچھا مزاحمت کے ساتھ وہ سسٹین کر گیا, وہ کھڑا ہو گیا. کوئی بھی نہیں سوچ رہا تھا. ان کے اپنے جو چھوڑ کر گئے تھے انہوں نے بھی دیکھا تاریخ میں کوئی نہیں کھڑا ہو سکا. کون جیل کاٹ سکتا ہے, کون اس طرح کر سکتا ہے, سب کچھ تو ختم ہو رہا ہے. چھوڑ کر جاتے رہے. اب چھوڑ کر جانے والوں کو بھی احساس ہو رہا ہے, چھڑوانے والوں کو بھی احساس ہو رہا ہے, مخالفین کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ بھئی یہ تو ڈٹ گیا. اب عمران خان کی تعریفیں شروع ہو گئی ہیں کہ جی وہ دیکھیں وہ جیل میں ان کو کوئی جتنی بھی سہولتیں دی جائیں کوئی غلط نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. ان کا ایک سیاسی طور پر تو ہے, ہم ان سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں, وہ بھی تو ہمارا وجود تسلیم کریں نا, وہ بھی تو ہمیں مانے نا. یہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں, مصدق ملک کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں. اب ان کو یاد آ رہا ہے سارا معاملہ, لیکن اس میں ہوگی یہ دیر. اب یہ جس طرف جانا چاہ رہے ہیں یہ الٹا ان کو نقصان ہوگا, اور اب اس طرح سے پاپولیرٹی نہیں مل سکتی. یہ وہ دور نہیں ہے کہ اب آپ اس طرح کا معاملہ کریں گے اور آپ لوگوں کو دکھائیں گے نہیں ہم تو جناب مزاحمتی ہیں, ہم تو نظریاتی ہیں, یہ جناب ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں پھر سے. نہیں, اب وقت گزر چکا. ایک ایک چیز پاس ہے, کیا کیا انہوں نے پچھلے 2 سال میں کیا ہے, کیا تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ ہوا ہے, کس طرح چھاپے مارے گئے, کیا کچھ انہوں نے کیا, کس طرح گرفتاریاں کروائیں اپنے دور میں, کیا ہوتا رہا. اب یہ اس سے بھاگ نہیں سکتے. پوری لسٹ ہے کس طرح انہوں نے اتنی تیزی سے کیسز ختم کروائے. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہتے ہیں جی وہ ججز جو ہیں وہ جی عمران خان کا ساتھ دے رہے, انہی سے انہوں نے ریلیف لیا ہوا ہے. اسی اسلام آباد ہائی کورٹ سے سارے کیس ختم کروائے ہیں. یہی نیب ہے جس نے کہا جی ہمیں تو کچھ چاہیے ہی نہیں, میاں نواز شریف کو جناب ریلیف دے دیں. سارا کچھ سسٹم سے حاصل کر کے اب آپ اسی سسٹم کے بینیفیشری ہونے کے بعد اس کے خلاف آپ جائیں گے, لوگ یہ بیانیہ آپ کا خریدیں گے. اب جس طرح رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں تو اب سمجھ آئی کہ وہ ڈیولپمنٹ کی تو بات ہی نہیں, اب لوگ بیانیہ چاہتے ہیں. اور وہ جس وقت یعنی دور تھا مزاحمت کا یا اس طرح بیانی بنانے کا, وہ آپ نے گزار دیا, سارا کچھ آپ نے مل کر دیا. اور اب آپ کہیں کہ نہیں جناب فائدے سارے لوٹ لیے, لیکن اب جناب عوامی حمایت بھی ہمیں چاہیے, سارا کچھ ہمیں مل جائے. یہ نہیں ہو سکتا, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اب آپ اس طرح کی باتیں کریں. رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں جی مجھے تو اسی دن پتہ لگ گیا تھا جب میں الیکشن پر گیا ہوا تھا گاؤں, تو ایک بابا جی نے کہا کہ بھائی آپ نے اس کو سزائیں دے دی. مجھے اسی وقت
کھٹکا کے میرے ذہن میں آیا کہ یہ تو کام خراب ہو گیا ہے، عمران خان کو جو سزائیں دی ہیں وہ ساری جناب یہ تو الٹا ہمیں پڑ گئی ہیں فلاں. تو اس وقت تو آپ کہہ رہے تھے دیکھو جی عدت کا بھی ہو گیا، یہ دیکھو جی سائفر اس نے جناب قومی سلامتی پر حملہ کر دیا، وہ جی توشہ خانہ القادر ٹرسٹ کیس، تب تو آپ آگے آگے تھے، دن رات جناب لگا کر سزائیں مل رہی، تب آپ اور بات تھی. آج آپ کو کچھ اور یاد آ رہا ہے. تو یہ وقت گزر گیا ہے، یہ بات نہیں بننی. اور اگر زرداری صاحب سمجھ رہے ہیں کہ جناب اس طریقے سے اب شاید نواز شریف صاحب یا نون لیگ بھی چلو سائیڈ لائن کر کے عمران خان تو پہلے ہی جناب ہوا ہے تو اب ہم اپنا راستہ بنا لیں گے اور آ جائیں گے، تو زرداری صاحب بھی یہ کر کے دیکھ لیں، اپنا شوق پورا کر کے دیکھ لیں. اس وقت قوم کا موڈ کچھ اور ہے اور پہلے ہی ان کا بھی ووٹ بینک فارغ ہو گیا ہے. تو اگر وہ اس میں کوئی راستہ بنانے کی کوشش کریں گے اور مفاہمت کے بات سے بننے کی کوشش کریں گے تو ملنا ان کو بھی کچھ نہیں ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.